الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کچھ عرصہ قبل برطانیہ سے ایک دوست نے ہم سے سوال کیا کہ محدث دیار سندھ شیخ العرب العجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا احتجاجی ریلیوں کے بارے میں کیا موقف تھا۔ ہم نے جواباً عرض کیا تھا کہ شیخ محترم رحمہ اللہ ریلیوں کے خلاف تھے۔ یہ بات میں نے صرف اپنے علم اور مشاہدے کی روشنی میں کی تھی۔ میرے علم کے مطابق یا میرے مشاہدے کے مطابق شاہ صاحب رحمہ اللہ ریلیوں کے حق میں نہیں تھے، اور احتجاج یا گورنمنٹ کے خلاف برسر عام بات کرنا اس کے حق میں نہیں تھے۔ ایک بار فیصل آباد میں پیپلز پارٹی نے کوئی احتجاجی پروگرام بنایا تھا، اس پر پولیس نے بہت لاٹھی چارج کیا تھا۔ اگلے دن کے اخبارات میں زخمیوں کے فوٹو دیے گئے تھے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ میری موجودگی میں وہ اخبار دیکھ رہے تھے، اور آپ کا یہ جملہ تھا کہ غلط کاموں کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ یہ بات آپ نے ان زخمیوں کے حوالے سے کی تھی۔ بہرکیف اگر کسی نے شاہ صاحب سے یہ سنا ہو کہ وہ ریلیوں کے حق میں تھے، تو میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے۔ میں نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے، اور اس پر کئی شواہد بھی ہیں۔ میرے سامنے متعدد بار ایسے موقع بنے کہ ریلی نکالی جائے اور احتجاجی پروگرام کیا جائے۔ مثلا علامہ صاحب مرحوم رحمہ اللہ کی شہادت کا واقعہ، اس وقت پوری جماعت پاکستان کے تمام اہل حدیث سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئیں اور سڑکوں پر ٹائر بھی جلائے گئے، اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کو علامہ صاحب مرحوم سے محبت بھی بہت تھی۔ تو وہ ایک موقع تھا کہ شاہ صاحب بھی سندھ کے ہم اہل حدیثوں کو کال دیتے ریلی کے لیے، احتجاج کے لیے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا مشاہدہ، یہ سلمان رشدی ملعون نے جو کتاب لکھی تھی اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اور جب یہ بات منظر عام پر آئی تو اس وقت بھی پورا ملک سراپا احتجاج بنا ہوا تھا۔ ریلیاں نکل رہی تھیں، جلوس نکالے جا رہے تھے، احتجاج جاری تھا۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس وقت بھی نہ کوئی ریلی کا انعقاد کیا، نہ کسی احتجاج کا، حالانکہ آپ کی ایک کال پر سندھ بھر کے اہل حدیث جمع ہو جاتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہاں، شیخ نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ کتاب ہمیں مل جائے، اور چونکہ اصلاً وہ انگریزی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہو جائے، تو اس کا رد ہم کریں۔ یہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے اصل چیز۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی مثال بھی دی۔ جب کسی ہندو نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، نعوذ باللہ،
اور اس وقت بھی مسلمان ہندوستان کے سراپا احتجاج تھے، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا رد لکھا مقدس رسول کے نام سے، تو شاہ صاحب نے باقاعدہ اس کو بطور شاہد کے پیش کیا کہ یہ ریلیوں سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم علمی طور پہ اس کا رد کریں اور ان کا منہ بند کریں۔ تیسرا موقع یہ سندھ کی ایک سندھی اخبار میں کسی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ جملے کہے تھے۔ اس وقت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑے ایک پروقار انداز سے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کانفرنس میں شاہ صاحب نے اس کا ذکر کیا اور اس کی تردید بھی کی، اور ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی کی کہ اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، جس پر اس شخص نے معافی مانگی۔ تو بہرکیف یہ بھی ایک موقع تھا ایک احتجاج کا اور صدائے احتجاج بلند کرنے کا، یہ کوئی ریلی کے انعقاد کا، مگر ایسا کچھ نہ ہوگا۔ میری یہ بات اس لیے بھی زیادہ مؤکد ہوتی ہے کہ شاہ صاحب تو عام تقریر میں کوئی نعرہ لگاتا تو اس کی مخالفت کرتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے، اور ریلی اور احتجاج تو نام ہی نعروں کا ہے، زندہ باد مرد آباد کا، تو شاہ صاحب اس کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر عام طور پہ ریلیوں میں لونڈے لپاڑے شریک ہوتے ہیں، تو ایک محدث العصر کو اور شیخ العرب والعجم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ لونڈوں کی اچھل کود میں شامل ہوں اور ان کے نعرے اور زندہ باد مرد آباد میں ساتھ چلیں۔ تو یہ مقام نہ شاہ صاحب کا تھا، نہ ہے، اور نہ میرے ناقص علم کی روشنی میں وہ اس چیز کے قائل تھے۔ قائل ہوتے تو کوئی ایک وقت تو وہ ہمیں کال دیتے نا کہ آؤ احتجاج کریں، ریلی نکالیں، پوری زندگی ان کی ہمارے سامنے ہے۔ یہ پیر پگاڑا والی بات جو ہے، اس سے کچھ نہیں ثابت ہوتا۔ یہ بات مجھے بھی شاہ صاحب نے متعدد بار بتائی، اور میں اس میں اضافہ کر دوں، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے توحید بیان کرنا شروع کیا تو پہلے پیر پگاڑا کا چہرہ لوگوں کی طرف تھا، پھر اس نے ٹیبل پر اپنا ایک کونی رکھ کر اور میری طرف مسلسل دیکھتے رہے، اتنا وہ اس بیان سے مرعوب بھی ہو رہے تھے، متاثر بھی ہو رہے تھے کہ ان کی نگاہ نہیں ہل رہی تھی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ در حقیقت موقع تلاش کرتے تھے کہ ان وڈیروں کو، لیڈروں کو کسی طریقے سے توحید سنائیں۔ وہاں اس لیے نہیں گئے کہ ان کے احتجاج سے ان کو کوئی رغبت تھی یا ان کے احتجاج سے انہیں کوئی دلچسپی تھی، اس لیے گئے کہ یہ ان کے سامنے توحید بیان کرنے کا موقع ہے۔ شاہ صاحب ایک بصیرت تھی، وہ اتنی بات نہیں سمجھتے تھے کہ پیر پگاڑا کا یہ دعوت دینا، بھٹو کے خلاف ایک تحریک اٹھانا، اس میں اس کا مفاد ہے کہ اس کو گرا کر میرا اقتدار بحال ہو۔ یعنی یہ سیاسی مہرے، ان میں کہاں اخلاص ہوتا ہے کسی کو ہٹانے کا، کسی کو نکالنے کا، سوائے اپنے اقتدار کو چمکانے کے۔ اور اگر بھٹو کو ہٹانے کی تحریک پر شاہ صاحب پیر پگاڑا کی دعوت پر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مؤثر بات یہ ہوتی کہ شاہ صاحب اپنی جماعت کو کال کرتے اور خود یہ احتجاج کرتے، اور خود جو ہے وہ کوئی ریلی یا کوئی ایسا پروگرام بناتے، بجائے اس کے کسی اور کے کندھے پر شاہ صاحب ہاتھ رکھیں۔ یہ سائیں کا مقام ہی نہیں تھا۔ تو سائیں کو تو ایک موقع مل گیا ان کے سامنے توحید بیان کرنے کا، اور خوب کی۔ تو یہ مثال کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اور رموز راشدیہ کا انٹرویو بھی، یعنی کس تناظر میں لیا گیا،
وہ بھی یعنی احاطہ نہیں کرتا یعنی شاہ صاحب کی جو ایک زندگی بھر کا ایک کردار اور اس تعلق سے جو ان کا ایک مشن رہا ہے. تو شاہ صاحب یعنی علمی میدان کے شاہ سوار تھے، ہر بات وہ علم کی روشنی میں کرتے تھے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ علم سے میل نہیں کھاتی، جوڑ نہیں کھاتی. یہ نہ محدثین کا مقام ہے اور نہ ایسی شخصیات کا مقام ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں. تو یہ میرے علم کی روشنی میں. باقی اگر کسی نے شاہ صاحب سے سنا ہو کہ آپ نے تائید کی ہو، حمایت کی ہو، تو ٹھیک ہے. الذی یعلم حجۃ علی من لا یعلم. تو میں تو جو جانتا ہوں وہ میں نے عرض کر دیا اور اس کی روشنی میں جواب دے دیا. باقی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ تھے، ہمارے مربی تھے، اور کسی نے ان کی خدمت کی ہے اگر 17 سال 20 سال، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ شاہ صاحب کے خدام بحمدللہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے. شاہ صاحب ہمارے سر کے تاج تھے، ہمارے استاد تھے، ہمارے شیخ تھے، ہمارے امیر تھے، ہمارے مربی تھے. اور کوئی ان کا اگر خادم رہا ہے، وہ 17 سال رہا ہو یا 20 سال رہا ہو یا 50 سال، یہ ہمارے سینوں پر تمغہ ہے، ہمارے لیے یہ مایہ صد افتخار ہے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت ہمیں ہر مقام کے لیے جو بھی حق کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.